آج 25 رمضان المبارک آخری بدھ، آخری موقع، صرف 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان آخری بدھ، آخری موقع، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ عید سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ یہ رمضان 2025 کا آخری بدھ ہے۔ سارا سال بدھ تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رمضان کا آخری بدھ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے۔ خدا را آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج بدھ کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ اس لیے آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو یہ دن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے تمام راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ معاملات بہتر نہیں، بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، جو بندہ بھی آج ماہ رمضان کے آخری بدھ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم پورے سال کی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ رمضان کی 25 تاریخ بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن اگر آپ نے لاپرواہی سے گزار دیا، کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکا۔ آپ کو بھی، آپ کا جو بھی کام ہو، آپ کی جو بھی پریشانی ہو، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب بھی جیسے جہاں وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کو کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رمضان
کی 25 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ یہ ماہ رمضان کا اختتام چل رہا ہے اور آخری لمحات چل رہے ہیں۔ بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے ان دن کو ہرگز لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ آپ صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے، پاکستان، جاپان، بنگلہ دیش، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 25 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، عشاء، فجر، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی 25 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال فرما دیا ہے۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے اور آج پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھ لیں۔ اور درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کا خواہشمند ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، آج آپ کی ساری ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے بعد میں آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے جو کہتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یا لطیفوں کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یا لطیفوں پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے یا لطیفوں پڑھتے ہی سونا ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔
یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ اس طرح آپ یا لطیفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا لطیفوں کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ یا لطیفوں کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیفوں پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری ہی کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفوں پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائیں گی۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفوں پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 121 مرتبہ یا لطیفوں کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کے دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس گھر میں لگ جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے وہ مقاصد، وہ حاجتیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے آج کی اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ اس کے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آج آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ وظیفہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ عمل آپ نے بدھ کے دن کرنا ہے، اچھی طرح بتا دیا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف 121 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو پیش کرنا ہے، اپنے مسائل کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور فرما دیں گے، اور آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اس عمل کی برکت سے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔